السلام علیکم دوستو، کچھ دوست ہوتے ہیں ان کو یورین میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا مثانہ خالی نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا مثانہ بھرا ہو، مثانہ خالی ہے، لیکن اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ مثانہ جو خالی نہیں ہو رہا تو تکلیف کتنی ہے، مثانے میں پیشاب جو اس کی تکلیف کتنی ہے۔ کچھ پیشنٹ کہتے ہیں کہ صرف بوجھ ہے، کوئی پیشاب رکنے کی تکلیف نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو پیشاب رکنے کی جو تکلیف ہے بہت زیادہ ہے۔ جیسے کوئی بھی بندہ اگر اس نے پیشاب روکا ہو تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، سیم وہی تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ جس بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کی نالی میں یا اس کے جو نیک کیپ پہ مثانے کی وہ، یا جو ہے اس کے پروسٹیٹ کے لیول پہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کا یورین رک رہا ہے، اور یہ ایکیوٹ پرابلم ہے، ابھی تازہ تازہ ہوا ہے، پرانا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ کہہ رہا ہو کہ جی یعنی کہ اس کو بہت دیر سے پیشاب آیا، وہ کہتے ہیں مجھے پیشاب نہیں آیا، صبح سے کیا ہوا ہے، شام ہو گئی ابھی تک نہیں آیا، لیکن آپ اس کے فیس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتا ہے، کیونکہ تمہیں حاجت ہے پیشاب کی، ہاں جی یہ بوجھل ہے، پیٹ اس کا کافی زیادہ پھولا ہوتا ہے، یورین اس کو آ نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ اگر تو یہ رکاوٹ کی وجہ سے ہو تو یہ پرانی رکاوٹ ہوتی ہے، کرونک جو 2-3 سال سے چل رہی ہوتی ہے، اور مثانہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، مثانے کی دیواریں اب کمپلائنٹ نہیں رہتی، یعنی کہ اس قابل نہیں ہوتی کہ پیشاب کو سینس کر کے باہر نکالیں، وہ اپنے آپ کو دبا کے تھک چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کی کیپیسٹی، یا پھر مثانے کی دیواروں میں ویسے ہی نیوروجینک بلیڈر والا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ مثانے کی دیواریں سینس نہیں کر رہی ہوتی، ان میں فیلنگ نہیں آتی کہ جو ہے نا میرے اندر یورین ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم نیوروجینک بلیڈر کہتے ہیں۔ یہ یوزلی ان میں ہوتا ہے جن میں کم ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہو، یا پھر مثانے کو دماغ کی طرف سے کنٹرول نہ ہو، ان لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ ان دونوں کا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ جو پہلی والی میں نے کنڈیشن کہی جس میں مریض کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے، وہ ایک ایکیوٹ فیز ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی فوری مسئلہ ہوا ہوتا ہے، حال ہی میں کوئی پرابلم ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ سٹون کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹکچر بن گیا ہو، رستہ تنگ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پروسٹیٹ بڑے ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ نیک ہائی ہو، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہو۔ اس کی ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو رکاوٹ کرتے ہیں کہ جس وجہ سے بھی ہی یہ رکاوٹ ہو رہی ہے اس رکاوٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر دوسری ایلیمنٹ جو ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم الفا بلاکرز بھی دے سکتے ہیں، کہ اگر نیک کی پرابلم ہے یا پروسٹیٹ کی پرابلم ہے تو ہم الفا بلاکر دیتے ہیں، جس میں ٹیمسولوسین، ڈوکسازوسین وغیرہ اور ٹیرازوسین وغیرہ شامل ہیں، سلڈوسین ہے، یہ سارے الفا بلاکرز ہیں، ہم دیتے ہیں، اس سے امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ اور جس کنڈیشن میں مثانے کی دیواریں محسوس ہی نہیں کر رہی، مریض کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کنڈیشن میں ایک تو یہ چیز کرتے ہیں کہ ہم مریض سے کہتے ہیں کہ آپ پکی نالی لگائی رکھیں، اور نالی کو 15 سے 20 دن بعد، یا اگر سلیکون کی ہے تو 1 مہینے بعد اس کو تبدیل کرواتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ اگر تبدیل کروائیں گے تو بہتری آ جائے گی اور اس کے انفیکشن نہیں ہوگی۔ اور یا پھر نالی ڈال کے مثانہ خالی کرنا ہے کہ ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد پیشنٹ اپنی نالی ڈالے گا، مثانہ خالی کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ بتھینیکول ٹیبلٹ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، مشکل سے ملتی ہے۔ بتھینیکول ٹیبلٹ اگر ایڈلٹ لے رہے ہیں تو 25 mg کی صبح دوپہر شام لیں، وہ بھی کچھ مثانے کی کمپلائنس کو بہتر کر دیتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بلیڈر کے پرابلمس کے اوپر، کہ اگر پیشاب کی حاجت ہے یا پیشاب کی حاجت نہیں ہے اور مثانہ بھرا ہوا ہے اور پیشنٹ نے کافی عرصے سے پیشاب نہیں کیا اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ اسے پیشاب کرنا چاہیے اور آیا نہیں ہے، اس کی 2 ویریئنٹس کے اوپر۔ ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔